بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر 4 وچ از ریکروٹنگ۔ ٹھیک ہے، ہم اس ریکروٹنگ پروسیس کو سم ہاؤ ڈسکس کر چکے ہیں کلاس کے اندر، لیکچرز کے اندر، پچھلے لیکچرز کے اندر، ڈسکشن کے اندر۔ تو آج ہم اس کو ان ڈیٹیل ایز اے چیپٹر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہمارے کانٹیکٹس جو کچھ ہم پڑھیں گے وہ کیا ہے، ریکروٹنگ گولز کہ ریکروٹ کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے، فیکٹرز افیکٹنگ ریکروٹنگ پروسیس یا ریکروٹنگ ایفرٹس، کہ ہمارے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ریکروٹنگ پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں۔ دین ریکروٹنگ ریسورسز، ریکروٹ کن کن طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ریکروٹمنٹ کیا ہے؟ The word recruitment is especially used in army field means to enter an organization۔ ریکروٹمنٹ کا مطلب یہ ہے، آرمی کے اندر یا فورسز کے اندر یوز کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو آپ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، دیٹ از کالڈ ایز ریکروٹمنٹ۔ فورسز کے اندر یہ ورڈ یوز کیا جاتا ہے موسٹلی، ریکروٹمنٹ سینٹرز یا ریکروٹمنٹ پروسیس۔ ٹھیک ہے، recruitment is the process of finding and attracting capable applicants for appointment for employment۔ ریکروٹمنٹ ایک ایسا پروسیس ہے جس سے ہم کیپیبل اپلیکینٹس جو کہ اس قابل ہوں کہ جو جاب ہماری ریکوائرمنٹ ہے، ہماری جاب ریکوائرمنٹ ہے، اس پہ پورا اترتے ہوں اور اس جاب کو پرفارم کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ریکروٹمنٹ پروسیس۔ Result of recruitment is a pool of applicants from which new employees are selected۔ اب ریکروٹمنٹ پروسیس کیا ہے کہ ریکروٹمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، فورسز کے اندر جو لوگ جاتے ہیں، ریکروٹمنٹ کیا ہے، وہاں پہ وہ ان کے ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں، ان کا میڈیکل فزیکل ہوتا ہے، کیا ان کے پاس مینٹل کیپیبلٹی ہے، فزیکل کیپیبلٹی ہے یہ جاب پرفارم کرنے کے لیے یا نہیں، کیا یہ ان کا جو سائیکیٹرسٹ انٹرویو لیتے ہیں آپ کا، کہ یا کیا سائیکلوجیکلی کیا یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یہ جاب پرفارم کر سکیں یا نہیں۔ یہ چھوٹا سا آپ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو صرف ہارڈلی آپ کا کوئی ایک دن آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، ایک دن آپ کا وہ میڈیکل فزیکل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ صرف چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ بندہ، اس کے اوپر اگر یہ برڈن ڈالا جائے اس جاب کا، کیا یہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ سو ریکروٹمنٹ یہ پروسیس ہے کہ اس کے بعد جو سلیکشن پروسیس ہے وہ ریکروٹمنٹ پروسیس کے بعد ہوتا ہے۔ ریکروٹمنٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ چنیں گے کہ جن کو آگے فردر سلیکشن پروسیس کے لیے بھیجا جائے۔ سو ریکروٹمنٹ یہ پروسیس ہے کہ جس میں آپ کے پاس ریکروٹمنٹ کے بعد ایسے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کو آپ سلیکشن کرنا چاہو اگر تو ان کی کر سکتے ہو۔ اب ریکروٹنگ گولز کیا ہیں، ریکروٹمنٹ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریکروٹمنٹ کے ہمارے پاس دو گولز ہیں کہ ایک جو مین چیز ہمیں اس کے اندر ہمارا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے ریکروٹ کرنے کا، اٹریکٹ پوٹینشیل، کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو ریکروٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس موسٹ پوٹینشیل لوگ آ جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں جاب کو، لوگ آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم ریکروٹمنٹ پروسیس کے اندر ٹاپ پریورٹی رکھتے ہیں، تاکہ جو ہمارا ادارہ لوگوں کی سلیکشن کرے وہ جو لوگ ہوں وہ ہائیلی کوالیفائڈ اور ہائیلی اسکلڈ لوگ ہوں۔ اٹریکٹ پوٹینشیل کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں۔ کمیونیکیٹ دا پوزیشن سو دیٹ دے آر رسپونڈ the more the better، not unqualified۔ self select out saves time money، the less the better۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ناٹ انکوالیفائڈ کے اندر کہ آپ ریکروٹمنٹ پروسیس کے اندر اب آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ سلیکشن کا پروسیس کیونکہ ایک بہت لمبا ہوتا ہے۔ اب ریکروٹمنٹ پروسیس میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ کا جو پول ہوتا ہے جس میں سے آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے، جتنے آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے سلیکشن کرنی ہے۔ سو آپ کا وہ جو پول جس کو آپ نے انٹرویو وغیرہ کے لیے سلیکشن پروسیس میں لے کے جانا ہے وہ آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ ریکروٹمنٹ میں بہت سے لوگ آپ کے کیا ہوتے ہیں کہ انکوالیفائڈ ہو کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اوپر جو سلیکشن پروسیس کے اندر جو برڈن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ شروع میں کوالیفائڈ نہیں ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں۔ تو وہ آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بچتا ہے، آپ کے پیسے بھی بچتا ہے، آپ کی ایفرٹس بھی بچتی ہیں اس سلیکشن پروسیس کے اندر، کیونکہ ہائیلی پوٹینشیل لوگ ہی صرف آپ کے پاس آتے ہیں جو آپ کے پاس
ٹاپ آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے. سو یہ آپ کا ٹائم بھی بچاتا ہے، آپ کا پیسے بھی، آپ کے ایفرٹس بھی، اور آپ کا یہ کم ٹائم میں بہترین سلیکشن کروا سکتا ہے یہ کہ آپ کے پاس کم لوگ آتے ہیں انٹرویوز وغیرہ کے لیے. سیکنڈ جو ہم نے کانٹینٹ میں پڑھا تھا کہ فیکٹرز افیکٹنگ ریکروٹنگ ایفرٹس، کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو آپ کے ریکروٹنگ ایفرٹس کو یا ریکروٹنگ پروسیس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پہلا کیا ہے؟ سائز آف آرگنائزیشن، کہ کسی آرگنائزیشن کا ادارہ آرگنائزیشن یا ادارہ، اس کی جتنا سائز ہوگا وہ آپ کا ڈپینڈ کرے گا آپ کے اس والیوم پہ کہ آرگنائزیشن آپ کی کتنی بڑی ہے یا چھوٹی ہے. اب وہ سائز آف آرگنائزیشن ڈیفائن کرے گا کہ آپ کے پاس جو ریکروٹنگ ایفرٹس ہیں یا ریکروٹنگ پروسیس ہے وہ اچھا ہوگا یا برا. اگر آپ کا جو ادارہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اٹس وائڈ اوور دا کنٹری، تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سلیکشن پروسیس کرنا، کیونکہ وہاں پہ پورے ملک سے آپ کے پاس لوگ ہوں گے، کافی سارے لوگ آپ کے اپلائی کریں گے. اب ان کو ریکروٹ کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گا. پھر وہاں پہ آپ کیا کرتے ہو؟ اپنا کرائٹیریا اور ٹف کرتے جاتے ہو تاکہ مزید افیکٹو اور اسکلڈ لوگ آپ کے پاس آ جائیں. تو سائز آف آرگنائزیشن، اگر چھوٹی آرگنائزیشن ہوگی تو وہاں پہ جو ریکروٹنگ پروسیس ہے وہ ایزی ہوگا، کم لوگ اپروچ کریں گے تو وہ ہائرنگ پروسیس آپ کے لیے آسان ہوگا. سو یہ سائز آف آرگنائزیشن آپ کی ریکروٹنگ ایفرٹس کو افیکٹ کرتا ہے. دین امپلائمنٹ کنڈیشن ان دا کمیونٹی ویئر آرگنائزیشن از لوکیٹڈ. اب اس کے بعد کیا ہے کہ اس ادارے کی جگہ کہاں پہ ہے، وہ ادارہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہے، وہ ادارہ ہے کہاں پہ، وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اب ایک ادارہ کراچی کے اندر ہے اور یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اس کے اندر، تو اب یہ مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے بھی، اس ادارے کے لیے بھی، کہ وہاں پہ وہ جا کے اپنے آپ کو کیا کریں؟ ریکروٹ کریں. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہوگا کہ اب وہاں پہ ہر بندے کا اپروچ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑی بڑی فورسز ہیں یا بڑے بڑے کوئی بھی ادارے ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے پروویژنل لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، ایون کہ تحصیل لیول تک اپنے آگے ڈویژنز میں اپنے آفیسز بنائے ہوتے ہیں، سینٹرز بنائے ہوتے ہیں، ریکروٹمنٹ سینٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو لوگ ان کو اپلائی کر رہے ہوں، ان کا جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہے وہ آسانی سے ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے ادروائز. سو یہ ریکروٹمنٹ پروسیس میں آپ کا جو ایک ندر فیکٹر ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے ادارے کی لوکیشن کہاں پہ ہے، آپ کا ادارہ لائی کہاں پہ کرتا ہے آرگنائزیشن کے اندر، یہ لوکیٹڈ کہاں پہ ہے. دین گروتھ آف آرگنائزیشن، کہ آپ کے ادارے کی گروتھ کیا ہے، اس کا جو ٹائم کے ساتھ کیا اس کے اندر امپرومنٹ ہے اس ادارے کے اندر یا نہیں، یہ بھی آپ کو افیکٹ کرے گا. کہ آپ کا ادارہ اگر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے تو آپ کا ریکروٹمنٹ آپ کے لیے مزید ٹف ہوتی جائے گی، کیونکہ آپ کو ادارہ بڑھ رہا ہے، آپ کو مزید لوگ چاہیے ہوں گے، آپ نے مزید ان کی ہائرنگ کرنی ہوگی. سو جتنا ادارہ بڑھے گا، جتنا زیادہ اس کے اندر کام ہوگا، اتنا آپ کو ریکروٹنگ پروسیس زیادہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، سو یہ ایک اور فیکٹر ہے جو کہ آپ کے ریکروٹنگ ایفرٹس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. دین سائز آف آرگنائزیشن، اگر آرگنائزیشن بڑی ہے تو اس میں سو یہ وہی ہیں دوبارہ جو مطلب ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. سائز آف آرگنائزیشن کے اندر کیا ہے؟ ریکروٹنگ ایفرٹس ڈیپینڈس آن سائز آف آرگنائزیشن ایز مور ریکروٹنگ ایفرٹس فار لارج آرگنائزیشنز. Employment conditions in the local community influences how much recruiting take place. For example, security, employment, etc. اس کے بعد ہے گروتھ آف آرگنائزیشن، اگر آرگنائزیشن بڑی ہے تو مور ریکوائرمنٹ ہے. پھر ورکنگ کنڈیشن، سیلری، بینیفٹ پیکیجز آف آرگنائزیشن. اس کے علاوہ آپ کا ادارہ جس کے لیے آپ ریکروٹ کر رہے ہو وہ لوگوں کو کیا سیلری پیکیجز وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے. اگر وہ اچھے پیکیجز ہیں، لوگ آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ آئیں گے، آپ کے لیے ریکروٹمنٹ آسان ہوگی. ادروائز ہر بندہ، اگر آپ کا سیلری پیکیج کم ہے تو ہر بندہ آپ کے پاس آ کے اپلائی کرے گا تو وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مشکل ہو جائے گا اس ریکروٹنگ پروسیس کو ہینڈل کرنا. سو یہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں جو کہ ہمارے کسی بھی ریکروٹنگ ایفرٹس کو افیکٹ کرتے ہیں.